السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق حقوق العباد کی مشق کا سوال نمبر 1 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، قرآن مجید و احادیث نبوی کی روشنی میں والدین کے حقوق کیا ہے؟ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 62 پر یعنی 62 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے لیے احسان کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کے لیے احسان کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ جو ان کے حقوق سے بڑھ کر ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق رکھے ان سے بڑھ کر ان کا خیال کیا جائے۔ پیارے بچوں، یہاں احسان کا مطلب ہے کہ ہم ان کے حقوق سے بڑھ کر ان کا خیال کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بہت تاکید فرمائی ہے، یعنی اس بات پر زور دیا ہے، بار بار یہ بات فرمائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ والدین کا ادب و احترام کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ماں کو قرار دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی اولاد کے لیے سب سے زیادہ حقوق کی ادائیگی کا مستحق جو ہے وہ ماں کو قرار دیا ہے، یعنی ہمارے لیے اگر ہم چاہتے ہیں والدین میں سے زیادہ حسن سلوک کے ساتھ کس کے ساتھ پیش آئیں تو وہ ماں کو قرار دیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، ان کی عزت اور احترام کرتی ہے، انہیں اونچی جگہ بٹھاتی ہے، خود نیچے بیٹھتے ہیں، ان کے لیے زیادہ یعنی انہیں جو ہے ان کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، ان کا زیادہ احترام کیا جائے، تو ان کی خدمت کرنے کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں کے قدموں کے تلے جنت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو ماں ہے اس کی خدمت کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام اس قدر کیا جائے کہ اس کے قدم جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک انتہائی معزز جگہ ہو، یعنی آپ اپنے ماں کی اس قدر خدمت کریں کہ اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں، تو ان کا احترام کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرمائی ہے، یعنی اس بات پر زور دیا ہے اور یہ بار بار فرمایا گیا کہ والدین کے حقوق کو ادا کرو۔ ایک مرتبہ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے، پھر فرمایا اس کے بعد تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے، یعنی 3 مرتبہ ماں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے
جو تمہارا جو حسن سلوک ہے اس کی 3 دفعہ ماں حقدار ہے، اور پھر اس کے بعد تمہارا باپ حقدار ہے۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کے کتنے زیادہ حقوق ہیں اور ان کی کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔